نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ پارہ 26 سورہ فتح رکو 4 آیت نمبر 27۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور یہ بات طے ہوئی کہ اب ادائے عمرہ کے بغیر مدینہ منورہ واپس جانا ہے، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عزم اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کی بنیاد پر تھی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ وہاں کفار منافقین نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نعوذ باللہ صحیح نہیں ہوا، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ رواہ البیہقی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لفظ صدق بمقابل کذب اقوال میں استعمال ہوتی ہے، اور صدق زمین حقائق کے مطابق واقعہ کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ کذب واقعہ کے مطابق نہیں ہوتی، زمین حقائق کے موافق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات افعال کے لیے بھی لفظ صدق استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یعنی وہ ایسے مضبوط لوگ تھے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر کے دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور بعض انتظار کر رہے ہیں، لیکن اپنے موقف سے ایک انچ بھی ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ جہاں صدق بمعنی افعال میں مستعمل ہو تو ادھر 2 مفعول ہوتے ہیں، جس طرح کہ آیات مذکورہ میں لفظ صدق کا پہلا مفعول رسولہ ہے، جبکہ دوسرا مفعول جو ہے وہ رؤیا ہے۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے خواب میں سچا کر دکھایا، اور لفظ ماضی سے تعبیر کر کے قطعی یقینی ہونے کا اشارہ کر دیا کہ یہ خواب سچ ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، واقع ہے۔ اور پھر بلفظ مستقبل لتدخلن المسجد الحرام، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور یہ ضرور ہو کر رہے گا، مگر اس سال نہیں بلکہ اس سال کے بعد ہوگا۔ خواب میں وقت کا تعین نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام بھی اپنے اشتیاق کی وجہ سے اسی سال عازم سفر ہوئے اور سفر کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موافقت کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھی، جس کا ظہور حدیبیہ کے موقع پر ہوا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کوئی وقت اور سال متعین نہیں ہے، اگر اس سال یہ خواب پورا نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلے سال پورا ہوگا، اگلے سال پورا ہوگا، قضا فی تفسیر قرطبی۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے آئندہ ہونے والے مسجد حرام میں داخلہ کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، آپ ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی اپنی مشیت کا مالک اور عالم ہے، اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو تعلیم ہے کہ آئندہ آنے والے جو کام ہوتے ہیں، مستقبل سے، فیوچر سے تعلق رکھنے والے کاموں کے حوالے سے آپ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں۔ آپ نے اگر کل کہیں سفر پہ جانا ہے تو آپ دوستوں کو، گھر کو، دفتر میں یہ بتلا دے کہ کل میں نے انشاءاللہ سوات جانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں نے سوات جانا ہے۔ اگر اللہ کے منشا ہوا، مرضا ہوا تو اللہ کے مرضی کے موافق جو ہے میں کل انشاءاللہ سوات جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تعلیم ہے پوری امت کو۔ اور آگے پھر محلقین رؤوسکم ومقصرین، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اگلے سال عمرہ قضا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک قینچی سے تراشے تھے۔ یہ واقعہ عمرہ قضا ہی کا ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نہیں کیا تھا، حلق فرمایا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اگلے سال تک، یعنی سن 6 ہجری میں جو حدیبیہ کا معاملہ ہے، حدیبیہ کا مسئلہ ہے، عمرہ نہیں کر سکے، تاخیر ہو گئی، تاخیر کرنے میں اللہ کی حکمتیں ہے اور اللہ کی بڑی مصلحتیں تھی جو اللہ کو معلوم تھی، جو صحابہ کو معلوم نہیں تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان مصلحتوں میں اور ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ فتح مکہ سے پہلے فتح خیبر ہو، مسلمانوں کو مادی قوت حاصل ہو، مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان جو ہے وہ مل جائے، اور شان و شوکت سے، رعب سے، دبدبے سے، فراغت کے ساتھ عمرہ بھی ادا کرے، اور کفار مکہ قریش پر رعب بھی طاری ہو۔ اور یہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، من دون ذالک سے میرا مراد من دون الرؤیا ہے، یعنی اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے فتح خیبر کے قریب مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس فتح قریب سے مراد خود صلح حدیبیہ ہے، کہ وہ فتح مکہ اور دوسرے فتوحات کے لیے بطور تمہید ثابت ہوئی، بطور مقدمہ ثابت ہوئی، اور بعد میں صحابہ کرام نے اس کو اعظم الفتوحات قرار دیا، اعظم الفتوحات۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سال تمہارے عزم سفر اور پھر ناکام ہونے اور صلح ہونے میں جو حکمتیں تھی، جو مصالح تھی، وہ تمہارے علم میں نہیں تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات کیونکہ علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات صدور ہے، سب سے زیادہ واقف ہے، اللہ چاہتا تھا کہ تم کو اس خواب کے واقعہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے ذریعے ایک فتح قریب مقدر ہو جائے، نصیب ہو جائے، اور اسی فتح
قریب کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 1500 تھی، 1400 سے اوپر کچھ، تقریباً 1500 کے قریب، اور اس کے بعد صحابہ کی تعداد جو تھی وہ 10,000 تک پہنچ گئی، فی تفسیر القرطبی۔ تو اللہ کی جو حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے۔ لقد صدق اللہ، بے شک اللہ تعالی نے سچا دکھایا، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق حق کے ساتھ، لتدخلن المسجد الحرام کہ تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن کے ساتھ، محلقین منڈاتے ہوئے اب رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین بال کتراتے ہوئے، لا تخافون تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگی، فعلم اس سے معلوم کر لے، ما لم تعلموا وہ بات جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، فجعل من دون ذالک تو دے دے اللہ نے، من دون ذالک اس سے پہلے، فتحا قریبا ایک قریبی فتحہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي